سلام میرے عزیز لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں حاضر ہوں انم خان کے ناول اس دل میں بسے ہو تم کے ایپیسوڈ 1 کے ساتھ۔ یہ ناول بھی اگین ون آف دا موسٹ ریکویسٹڈ ناول ہے جو کہ ریکویسٹ کی ہے میری کچھ بہت ہی پیاری پیاری سی لسنرز، تسلیم ظہور، سحر اکرام، بسمہ اکرام، اقرا انور اور سبکا خان نے۔ تو لیجیے آپ سب کی پرزور فرمائش پر آج میں اس ناول کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جب چاہیں جس ناول کی چاہیں مجھ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اینڈ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو فلفل یور ریکویسٹس ایز سون ایز پاسبل۔ ہاں، دیر سویر ہو سکتی ہے، بٹ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ مجھ سے، میرے لسنرز مجھ سے کوئی فرمائش کریں اور میں اس کو پورا نہ کروں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایز آئی ٹولڈ یو، یو پیپل مینس اے لاٹ فار می۔ تو میں ناول کا ایپیسوڈ 1 شروع کرتی ہوں۔ اس دل میں بسے ہو تم، ایپیسوڈ 1۔ بارش ابھی ہی رکی تھی، موسم بے حد خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوا متواتر چل رہی تھی۔ بارش کے بعد اٹھتی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو سانسوں میں شامل ہو کر بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ٹھیک 8 سال پہلے بالکل یہی ماحول، یہی فضا تھی، مگر تب ان کی آنکھوں میں اداسی تھی، بچھڑ جانے کا ملال تھا۔ دوستی جیسے مخلص مضبوط رشتے میں ان 4 سہیلیوں کے حساس جذبات سے مزین دل 4 سالہ رفاقت کے بعد لمبی جدائی کے تصور سے غمگین تھے۔ تب خوشگوار موسم سے بکھرتے زندگی کے حسین رنگ، معطر ہوائیں، خوبصورت فضائیں انہیں اپنے سحر میں قید نہ کر سکیں، اور اس وقت 8 سال بعد قدرت دوبارہ انہیں اسی جگہ لے آئی تھی، مگر آج ان کی آنکھوں میں اداسی کی جگہ عجب دیدنی خوشی اور مسرت کے رنگ رقصاں تھے۔ ابھی فی الحال 3 دوستیں ہی اکٹھی ہوئی تھیں، ان کے گروپ کی جان، سب سے پیاری معصوم سہیلی ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ لیکن ایک بات ہے، باتوں اور کہکہوں کے درمیان سانولی مگر پرکشش معطر فاطمہ سنجیدہ ہوئی۔ وہ کیا؟ عدن نے اپنی خوبصورت آواز میں مختصراً پوچھا۔ 8 سال میں ہم بھلے ہی جن حالات سے بھی گزرے ہوں، لیکن پھر بھی میرا نہیں خیال کہ اس عرصے میں ہماری دوستی میں کوئی بھی فرق آیا ہو۔ اگر ہم آج بھی کسی ویرانے میں مل بیٹھیں تو محفل سج جائے۔ وہ بڑے جذب انداز میں بولی۔ خزاں میں بہار آ جائے۔ مستبشرہ جمال نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنا لازم سمجھا، سو فوراً بولی، جبھی تینوں نے فضا میں کہکہا بلند کیا۔ عدن نے مشاورت کے بعد لنچ کا آرڈر دیا کہ جب تک ان کی چوتھی سہیلی نے ابھی آ جانا تھا۔ وہ تینوں ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھیں۔ اب تک ان میں سے کسی نے بھی اپنی ماضی کی کتاب کو نہ کھولا، نہ اوراق پلٹے۔ ان چاروں کے درمیان طے یہ پایا تھا کہ جب ان کا گروپ پورا ہوگا، جبھی وہ ایک دوسرے کو اپنی اپنی زندگیوں میں گزرے 8 سال کے نشیب و فراز سے آگاہ کریں گے۔ یار، تم لوگوں سے ملنے کی مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں نے اپنا موبائل آف کیا، وارڈروب میں رکھا، شوہر کو مطلع کیا، بچوں کو ان کی دادی کے حوالے کیا اور چلی آئی تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، اور کہہ دیا شام کو ہی واپس آؤں گی تاکہ آج تم سب کے ساتھ بھرپور دن گزار سکوں۔ عدن مسکراتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ دوستوں سے اتنے عرصے بعد ملنے کی یہ سہانی رت اسے مسرور کر رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا، میں نے بھی آج اپنی تمام تر مصروفیات کو سرے سے ترک کیا، گھر میں بتایا اور چلی آئی۔ معطر بھی خاموش نہ رہی، جب ہی سنجیدہ سی مستبشرہ جمال کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ بکھری۔ تم کچھ نہیں کہو گی مستبشرہ؟ عدن نے اس کی خاموش نگاہوں کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ایک انتہائی ذمہ دار عہدے کو آج پہلی بار غیر ضروری تصور کرتے ہوئے میں تم لوگوں کے سامنے ہوں۔ مطلب تم سے زیادہ میرے نزدیک دنیا کی کوئی دوسری شے اہمیت نہیں رکھتی، اور اس وقت میں اپنی موجودہ کیفیت کو الفاظ نہیں دے سکتی کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ وہ اپنی سابقہ طبیعت کے برعکس بڑے تحمل اور نرم لہجے میں بولی، جسے معطر نے فوراً محسوس کیا۔ برا مت ماننا، مگر تم پہلے سی نہیں رہی، بہت بدلاؤ آ گیا ہے تمہارے رویے، لہجے اور انداز و بیان میں۔ کیوں؟
عدن اسے غور سے دیکھنے لگی۔ برا کیوں مانوں گی بھائی؟ پاگل نہیں ہوں میں، شعور رکھتی ہوں، جانتی ہوں سب۔ وہ ہولے سے ہنسی۔ مطلب؟ عدن اسے غور سے دیکھنے لگی۔ بتاؤں گی، سب کچھ بتاؤں گی، پہلے ماہی کو تو آنے دو۔ وہ بتانے پر آمادہ تھی جبھی بولی، ہاں ہم کچھ زیادہ ہی بے صبرے ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں مسکرائی۔ مگر ماہی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ خاصی دیر ہو گئی ہے۔ مستبشرہ نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی۔ آتی ہی ہوگی، فون پر کہہ رہی تھی کہ شاید اسے آنے میں تھوڑا وقت لگے۔ عدن نے اسے مطلع کیا۔ کیوں؟ کہہ رہی تھی کہ مصروفیت زیادہ ہے۔ وہ مختصراً بولی۔ خیریت ہے؟ پہلے تو وہ کبھی مصروفیت کی وجہ نہیں بتاتی تھی۔ معطر سن کر محو حیرت تھی، پھر مزید بولی، جانے وقت نے اس کے یہاں کیا کیا کروٹیں بدلی ہوں گی۔ آخر میں اس کا لہجہ بجھا بجھا سا تھا۔ تینوں گمبھیر خاموشی کی خول میں کئی پل سمٹ کر رہ گئیں، جبھی ان کی سماعتوں سے قدموں کی چاپ ٹکرائی جو بالکل ان کے قریب آ کر تھمی۔ تینوں نے بیک وقت گردنیں اوپر اٹھائیں، سامنے کھڑے وجود کے نقوش کو بھرپور دیکھا، جس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ کھل رہی تھی، مگر یہ مسکراہٹ پہلے سے نہیں تھی۔ وہ تینوں دنگ کی دنگ رہ گئیں۔ سامنے ان کی دوست، ان کی سہیلی، ان کے گروپ کی جان مہروش کھڑی تھی، مگر سر سے لے کر پیر تک بدلی ہوئی۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے جو اسے ہمیشہ اپنی شخصیت کے خلاف لگتے تھے، اس نے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس کے سلکی بالوں میں 8 سال پہلے والی چمک تھی نہ خوبصورتی۔ اس کی رنگت آج بھی سرخ و سفید تھی، مگر تازگی اور شائستگی کے رنگوں سے خالی، اور اس کی جھیل سے گہری آنکھیں خالی پن اور اداسی کا راگ الاپ رہی تھیں، بالکل مرجھائی مرجھائی سی، تھکی ہوئی، اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے احساس دلاتے تھے مہروش کے بدلاؤ کے آئینہ دار معلوم ہو رہے تھے۔ کبھی اس کی یہی آنکھیں جھیل سے زیادہ خوبصورتی اور گہرائی اپنے اندر سموئے اسے سب سے جدا اور مغرور بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی تھیں، مگر آج اپنی زبان پر خاموشی کی مہر ثبت کیے وہ کسی بھی شوخی اور شرارت سے ماورا ان تینوں کے درمیان کھڑی تھی۔ حقیقتاً مہروش بدل گئی تھی۔ اس میں پہلے والی کوئی بات اب باقی نہیں نظر آتی۔ وہ تینوں منہ کھولے دم سادھے نگاہیں مہروش پر ٹکائے اپنی اپنی جگہوں سے اٹھی۔ ماہی، یہ تم ہو؟ باری باری اس کے گلے ملتے ہوئے وہ معتجب لہجے میں اس سے استفسار کرنے لگیں، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی 7 سالہ نایاب یہ منظر دیکھ کر کچھ نہ سمجھی۔ ہاں میں ہی ہوں، یقین نہیں آ رہا نا؟ وہ ہنسی۔ دوستوں کی آنکھوں میں اپنے لیے حیرت وہ پہلے ہی تصور کر چکی تھی۔ بنا چونکے کہا، پھر چاروں نے نشست سنبھال لی۔ نہیں، عدن کا لہجہ پہلے سے خوشگوار نہ رہا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ معطر بھی شاکڈ تھی۔ مہروش نے اب بھی کچھ نہ کہا۔ کیوں ماہی، اتنا بدلاؤ کیوں اور کیسے؟ مستبشرہ اپنی جگہ گنگ تھی۔ ان تینوں کے چہروں اور انداز میں صاف فکر مندی واضح تھی۔ یہ سب باتیں بعد میں، پہلے میں تم لوگوں سے ملنے کی خوشی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں، گزرے دنوں کو پھر سے تازہ کرنا چاہتی ہوں۔ سو پلیز فی الحال تم سب اپنی حیرت کو گول کرو، نارمل روپ میں آؤ، جب تک میں تم لوگوں کو اپنی بہت پیاری ننھی منی راج دلاری بیٹی سے ملواتی ہوں۔ اب کے مہروش اپنے نارمل لہجے کو بھرپور شوق بنانے کی کوشش کرتی اپنے عقب میں دیکھنے لگی۔ نایاب بیٹا، ادھر آؤ ماما کے پاس۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے بیٹی کو بلایا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ باقی تینوں کی نظریں نایاب پر تھیں۔ یہ ہے میری پیاری بیٹی نایاب مراد۔ مہروش نے بیٹی کا تعارف کروایا، پھر باری باری تینوں سے ملوایا۔ کتنی پیاری ہے نایاب، معطر نے اسے بوسہ دیتے ہوئے فہمائشی انداز میں کہا۔ بالکل گڑیا کی طرح۔ عدن نے بھی اسے ساتھ لگایا۔ ماہی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ تو بالکل تمہاری کاپی ہے ماہی، خوبصورت، بہت پیاری، ہو بہو تمہاری شکل لی ہے اس نے۔ مستبشرہ نے نایاب کو پیار کیا، اس کے سرخ و سفید نرم و نازک روئی جیسے گالوں پر پیار کیا، اور ساتھ ہی کہا تو اس نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ ایک ہی بیٹی ہے تمہاری؟ معطر نے پوچھا۔
نہیں 3 ہیں. یہ ضد کر رہی تھی میرے بغیر تنگ ہوتی ہے سو اسے ساتھ لے آئی. باقی 2 کو پھپھو کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں. بہت شرارتی ہیں وہ دونوں. مہروش نے مسکراتے ہوئے بتایا. ساتھ ہی نایاب کو دیکھا جسے مستبشرہ نے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا. کیوں؟ ہماری ماہی پارٹ 2 شرارت نہیں کرتی کیا؟ عدن نے پوچھا. بہت زیادہ نہیں. اریبہ اور شانزے کے برعکس بہت کم شرارتیں کرتی ہے، بلکہ اسکول، ہوم ورک، مدرسہ اور میں، یہی اس کی دنیا ہے. میری طرح بہت حساس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہے. نہ زیادہ بولتی ہے نہ زیادہ تنگ کرتی ہے. بہت معصوم ہے میری نایاب. وہ بتانے لگی. تمہاری طرح. مذاق مت کرو مہروش. معطر بے یقین سی ہوئی. اور اگر یاد نہ ہو تو میں بتا دیتی ہوں، ہم چاروں میں سے سب سے زیادہ شرارتی تم تھیں. ہر ایک کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتی تھیں. اپنی حرکتوں سے زمین سر پر اٹھا لیتی تھیں. کچھ یاد آیا؟ عدن نے بھی اپنی حیرانگی کو زبان دی. اسے ماضی کی جھلک دکھلائی. چند پل جسے سن کر وہ خاموش رہی. وہ تینوں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں. میں پہلے کی نہیں اب کی بات کر رہی ہوں عدن. وہ سنجیدہ ہوئی. مطلب؟ 8 سال پہلے والی مہروش اب بالکل بدل چکی ہے. وقت نے بدل دیا ہے مجھے. میری تمام شوخی شرارت تو کب سے اپنا وجود کھو چکی ہے. اور اس وقت جو مہروش تم سب کے درمیان ہے وہ تم سب کی ماہی نہیں بلکہ مہروش مراد ہے، جو پہلے سے بالکل متضاد، حقیقت کی کڑوی سچائی اور زندگی کی آزمائش میں گری بس سانس لے رہی ہے، جس کے نہ کوئی سپنے ہیں نہ کوئی خواب، جس نے برسوں پہلے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا اور اب اگر جی رہی ہے تو صرف اپنی بچیوں کے لیے. بولتے بولتے ضبط شدت سے اس کی آنکھ بھر آئی تھی. آواز و انداز میں بھی دکھ کی لہر تھی جسے باقی تینوں واضح محسوس کرتے ہوئے اگلے کئی لمحے اداس خاموشی کے خول میں قید رہیں. مہروش نے انگلیوں کے پوروں سے آنکھیں صاف کیں. سوری فرینڈز، میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی. پھر زبردستی کی پھیکی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے معذرت خواہ لہجے میں بولی. کوئی کچھ نہ بولی کہ شاید فی الوقت ماہی ان کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے گی. فضا بھی سوگوار ہو چکی تھی. تم سب اپنی سناؤ. مہروش نے ماحول کی افسردگی اور خاموشی کو دور کرنے کے لیے موضوع بدلا. وہ تینوں اس کی طرف دیکھنے لگیں. تم واقعی بدل گئی ہو ماہی. معطر حیران تھی اس کی باتوں، اس کے انداز، اس کی برداشت پر. مختصراً کہا کہ فی الفور کوئی بھی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی تھی کہ وہ سب بات کے لیے اٹھا رکھا گیا تھا. وقت انسان کو بدل دیتا ہے معطر، لیکن تم نہیں بدلی. میں بھی نہیں بدلی، لیکن یہ محترمہ ضرور بدل گئی ہیں. عدن نے بھی کہتے ہوئے مستبشرہ کی طرف اشارہ کیا جو نایاب کے ساتھ محو گفتگو تھی. اچھا جی، مگر کیوں اور کیسے؟ ماہی نے اپنی بھرپور توجہ ظاہر کی. فی الحال صرف اتنا کہوں گی کہ واقعی وقت انسان کی ذات، سوچ و عادات، رویے، حتیٰ کہ جذبات تک کو بدل دیتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. میں بدلنا نہیں چاہتی تھی مگر بدل گئی. سر سے پیر تک، دل سے جذبات تک، سوچ سے عمل تک. تم نے ٹھیک کہا ماہی، وقت واقعی انسان کو بدل دیتا ہے. وہ ماضی کے برعکس اس لمحے انتہائی سنجیدگی سے بولی. مہروش نے اسے غور سے دیکھا. وہ واقعی چینج ہو گئی تھی. آنکھوں میں ٹھہراؤ، چہرے پر سنجیدگی، لب و لہجے، انداز و بیان میں سابقہ چمک، شوخی اور تیزی کے بجائے شائستگی اور نرمی تھی. اس کے بال جو وہ ہمیشہ کسی بھی قید سے آزاد کیے ہوا کی دوش پر بکھرتے اڑاتی تھی، آج بہت نفاست سے چٹیا کی شکل اختیار کیے اس کی سوبر شخصیت میں اضافے کا باعث بن رہے تھے. اور اب اس کے چہرے پر ایک اور اضافہ گلاسز کی صورت میں ہوا تھا جو ماہی پہلی نظر میں پوائنٹ آؤٹ نہ کر پائی تھی. ایسے کیا دیکھ رہی ہو ماہی؟ مستبشرہ نے اسے خود پر نظریں گاڑے دیکھ کر ہوش کی دنیا میں واپس لانا چاہا. یہی کہ گلاسز میں بھی تم ایک دم پرفیکٹ لگتی ہو. وہ صاف گوئی سے بولی. جواباً اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا. جبھی مہروش نے بات بدلی. خیر، میں تو مکمل ہاؤس وائف کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. تم سب اپنے اپنے بارے میں بتاؤ. کیا کرتی رہتی ہو؟ کیا ایکٹیویٹیز ہیں تم سب کی؟ میں اور میرے ہسبینڈ اللہ کے فضل و کرم سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں. سب سے پہلے معطر نے بتایا.
اور میں اپنے 2 عدد بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کو ہر وقت تنگ کرنے کے علاوہ ایک اچھی بہو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی گھر والی کی طرح گھر بار سنبھالتی ہوں۔ کبھی کبھار فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پر چلی جاتی ہوں، کبھی میکے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ عدن نے خاصی تفصیل سے جواب دیا۔ واؤ، تم دونوں تو بہت لکی ہو۔ اور مستبشرہ تم؟ ماہی نے اس کو خاموش دیکھا اور اسے خود ہی مخاطب کیا۔ اپنے ذاتی اسکول میں پرنسپل کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے مختصراً بتایا۔ ویری ٹف جاب، بہت بڑی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے تم نے اپنے کندھوں پر۔ میری بیسٹ وشز تمہارے ساتھ رہیں گی، لیکن تم نے بتایا نہیں اپنے گھر، شوہر، بچوں وغیرہ کے متعلق؟ کہتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مستبشرہ نے ایک گہری سانس خارج کی، دھیرے سے لبوں کو جنبش دی۔ میں نے شادی نہیں کی اب تک، اور ناقابل یقین انکشاف کیا۔ کیوں؟ جب ہی وہ تینوں بیک وقت حیرانگی سے بولی۔ ہے ایک وجہ، لیکن بعد میں بتاؤں گی۔ وہ بیٹر کو آتا دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ باقی تینوں فی الحال خاموش رہیں جب تک بیٹر کھانا سرو کر کے چلا گیا۔ اس مرتبہ کوئی کچھ نہ بولی، لیکن سب کے دل اور ذہن میں ایک دوسرے سے متعلق سوالات اور فکر تھی۔ 8 سال بعد وہ چاروں اکٹھی ہوئی تھیں، جس سے ماحول کی خوشگواریت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ مہاروش نے نایاب کو اپنی گود میں اٹھا لیا، پھر وہ سب ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کھانا کھانے لگیں۔ نیکسٹ سین۔ کیا کہا تم نے معطر؟ ماہی کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہی جو تم نے سنا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا، وہی جو ہم نے سنا۔ مستبشرہ نے مصنوعی غصے سے دانت چبائے اور قدم پیچھے ہٹاتی معطر کی طرف بڑھا دیے۔ گنی، میسنی، اتنا سب ہو گیا اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ عدن کا گلا بھی بجا تھا۔ سو خاموش کیوں رہتی؟ بپری ہوئی شیرنی کی مانند گرائی اور اس کے پیچھے ہو لی۔ اب تو بتا دیا نا۔ اور وہ تینوں اطراف سے متوقع حملے کے پیش نظر بھاگنے کی تیاری میں نظر آئی، لیکن بھاگنے سے پہلے آرام سے جواب دیا۔ اب بھی نہ بتاتی؟ وہ تینوں گویا ناراضی ظاہر کرتی دھیرے سے اس کی جانب بڑھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہوتی، عدن نے کمال ہوشیاری سے اس کے بازو پر اپنی گرفت جمائی۔ جبھی مہاروش نے بازو چڑھائے اور مستبشرہ نے سائیڈ پر پڑی کتاب اٹھا لی، پھر کیا تھا؟ وہ تینوں اور معطر فاطمہ کی نازک سی جان۔ خوب دل کی بڑاس نکالنے کے بعد وہ چاروں یونیورسٹی کے خوبصورت لان میں ڈھیر ہوئیں۔ سد شکر کہ وہاں اس وقت کوئی نہ تھا، ورنہ ان چاروں کی پاگلوں والی لڑائی ملاحظہ فرما کر انہیں پاگل خانے جانے کی صلاح ضرور دیتا۔ نام کیا ہے تمہارے ہونے والے منگیتر کا؟ عدن نے بیٹھتے ہی پوچھا۔ شایان بخاری، نام بتاتے ہوئے وہ کچھ شرمائی۔ اوئے ہوئے، میری مشرقی لات سے گندھی سہیلی، کیا ادا سے نام بتایا ہے؟ ماہی نے اس کی شرماہٹ پر با آواز بلند تبصرہ کیا۔ باقی دونوں نے اپنے کہکہوں سے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ کرتے کیا ہیں تمہارے شایان بخاری؟ عدن کی طرف سے ایک اور سوال اٹھا۔ اپنا بزنس ہے، وہ مختصراً بولی۔ ارے لڑکی، یہ شایان تمہارے شایان شان بھی ہیں یا نہیں؟ معطر فاطمہ ساملی ضرور تھی، مگر جاذب اور پرکشش شخصیت کی مالک بھی تھی، اسی لیے مستبشرہ نے ذہن میں کھولتے سوال کو براہ راست اس تک پہنچایا۔ بہت خوبصورت ہیں، پپو کہتی ہیں چاند سورج کی جوڑی ہے ہماری۔ وہ اب کی اترا کر بولی۔ تم بہت گھنی میسنی ہو معطر فاطمہ، جس پر مہاروش نے اسے گھورا۔ اچھا یہ بتاؤ، محبت کا بھی کوئی چکر ہے یا ارینج؟ عدن نے ایک اور سوال پوچھا۔ فی الحال تو ارینج ہے، لیکن آگے یقیناً محبت کا چکر چل پڑے گا۔ وہ بھی انہی کی دوست تھی، سو اب مزید شرمائے بنا آنکھ دبا کر بولی۔ اوئے ہوئے، جس پر وہ تینوں پرزور انداز میں مسکرائیں۔ چلو پھر میری دوست، اسی خوشی میں تمہاری طرف سے ابھی اور اسی وقت ہم تینوں کے لیے ٹریٹ۔ آج بھوک بھی زوروں پر ہے۔ مہاروش نے فوراً اس کی طرف سے سب فائنل کیا اور ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، عدن نے اس کا ساتھ دیا، اور میرے پیٹ میں تو چوہے بلیوں کا میچ جانے کب سے جاری و شاری ہے۔ مستبشرہ بھی خاموش نہ رہی، سو معطر فاطمہ کے لیے انکار کا کوئی جواز نہ تھا۔ چلو میری صدیوں کی بھوکی سہیلیوں، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ سخی سے پالا پڑا ہے۔
سو وہ شاہی انداز اپناتی ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ چاروں کینٹین میں لگی چیئرز پر بیٹھیں، بکس ٹیبل پر دھریں اور پھر معطر نے ان کی طرف دیکھا۔ کیا کھاؤ گی تم سب؟ اس خوشگوار موسم میں گرما گرم سموسے ٹھیک رہیں گے، کیوں فرینڈز؟ ماہی نے سوچتے ہوئے باقی دونوں سے پوچھا۔ بالکل، انہیں کوئی اعتراض کہاں تھا، چھٹ رضامندی تھی۔ لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ جب ہی معطر کے ذہن میں ایک خیال کوندا جسے وہ زبان پر لے آئی۔ کیسی شرط؟ یہی کہ میں سموسے منگواتی ہوں اور پھر تم تینوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، دیکھتے ہیں کس کو زیادہ بھوک لگی ہے، کون زیادہ تیز ہے۔ وہ بتانے لگی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، اشارے ہی اشارے میں حامی بھری، پھر بیک وقت بولی، وی آر ریڈی۔ تو معطر نے سموسوں کا آرڈر دیا۔ کچھ ہی دیر میں سموسے ان کے سامنے ٹیبل پر تھے اور معطر کی نظریں رسٹ واچ پر۔ کچھ ہی دیر میں اس نے گو کی آواز بلند کی اور پھر کیا تھا؟ مقابلے کا آغاز بڑی تیزی سے ہوا۔ وہ تینوں ارد گرد سے بالکل بے نیاز سموسوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھیں۔ جبھی عدن کو زوردار اچھو لگا۔ سموسے ٹیبل پر رکھ کر وہ کھانسنے لگی، نتیجتاً گال سرخ اور آنکھیں پانی سے بھر آئیں۔ معطر فکر مندی سے آگے بڑھی اور فوراً اسے پہلے پانی کا گلاس تھمایا۔ البتہ وہ دونوں ابھی تک مقابلہ جاری رکھے ہوئی تھیں کہ اچانک مستبشرہ کی نگاہ سامنے اٹھی تو وہ ساکت رہ گئی۔ اشتیاق سے بھرپور کچھ ہی فاصلے سے دو آنکھوں نے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ یہ دو آنکھیں اس کے لیے انجان نہ تھیں۔ اس کے سامنے وہی لڑکا موجود تھا جو پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل چھپ چھپ کر اسے دیکھتا، اور جیسے ہی مستبشرہ کے نوٹس میں آتا وہ فوراً وہاں سے رفو چکر ہو جاتا۔ لیکن آج وہ بڑی محویت سے ان کے درمیان ہونے والے مقابلے کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ ایسے میں جب مستبشرہ کو اپنے چہرے پر اس کی آنکھوں کی تپش بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی تو ہاتھ میں پکڑا ہوا سموسہ ٹیبل پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی تینوں نے اسے حیرانگی سے اٹھتے دیکھا، مگر اس کا غصہ سوانے سے پر تھا۔ سو بنا سہیلیوں کی طرف دیکھے خونخوار انداز میں اس لڑکے کی طرف بڑھی، جس پر لڑکے نے بوکھلا کر اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلتے ہوئے کتاب اٹھا کر بھاگنے کے تمام راستے مفقود ہو چکے تھے۔ اگلے 2 سیکنڈ میں مستبشرہ جمال اس کے سر پر موجود تھی۔ اے مسٹر، واٹ از یور پرابلم؟ سوکھا کھا جانے والے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ جواباً لڑکے نے آنکھ تک اوپر نہ اٹھائی کہ آج پکڑے جانے پر بری طرح پھنسا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ مستبشرہ نے اپنی فطرت کے عین مطابق بڑے جارحانہ انداز میں اس سے کتاب کھینچی، جس پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا، مگر سامنے کھڑی دشمن کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکا، اور ٹس سے مس نہ ہوا، جس پر وہ تپ گئی۔ او ہیلو، بہرے ہو کیا؟ اب کہ وہ تھوڑی طنزیہ لہجے میں چلائی، جس پر اس کی تینوں سہیلیوں نے متعجب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں دیدے پھاڑ کر دیکھے جا رہے تھے مجھے؟ وہ اصل بات کی طرف آئی، جبکہ سامنے سر جھکائے بیٹھا وہ لڑکا چاہ کر بھی اوپر نہ دیکھ سکا۔ میں تو بس، البتہ اس مرتبہ لبوں کو ہلکی سی جنبش ضرور دی۔ مستبشرہ نے اس کی اس ادا پر مزید طیش میں آتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب اس کے سامنے میز پر پھینکی۔ تم تو بس کیا، مجھے تو تم مشکوک لگتے ہو۔ کتنے دنوں سے میں تمہیں نوٹ کر رہی ہوں، لیکن تم باز نہیں آ رہے۔ چاہتے کیا ہو تم آخر؟ وہ تفتیشی انداز اپنائے کڑے تیوروں سے استفسار کر رہی تھی، جبکہ وہ فرار کی تلاش میں تھا۔ سو فوراً کتاب اٹھا اور بنا اسے دیکھے جانے لگا، لیکن جانے سے قبل رکتے ہوئے اتنا ضرور بولا، مجھے لگا تھا آپ جیت جاؤ گی، مگر بلا وجہ کے غصے سے آپ ہار بیٹھیں، اور اگر اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں تو پلیز میری خطا معاف کیجیے گا۔ نہایت نرم شیریں لب و لہجے میں کہتا وہ یہ جا وہ جا۔ مستبشرہ نے غصے سے پیر پٹکا، لیکن جیسے ہی ذہن میں اس کی بات پوری آب و تاب کے ساتھ گونجی، سرحد سے پیچھے پلٹی۔ جہاں باقی تینوں کی متعجب اور سوالیہ نگاہیں اس پر ٹکی تھیں، وہ ان کی طرف بڑھیں۔ کون تھا وہ؟ معطر نے لمحہ ضائع کیے بنا پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے جواباً کندھے اچکائے۔ پھر یہ سب جو ابھی ہوا وہ؟ ماہی ہنوز حیرت میں مبتلا تھی۔ جانے کتنے دنوں سے یہ لڑکا خاص مجھ پر نظریں رکھے ہوئے ہے، اور آج تو ایسے دیدے پھاڑ کر دیکھے جا رہا تھا جیسے میں کوئی پاگل ہوں۔ وہ بتانے لگی، موڈ بگڑ چکا تھا۔ شاید اسے ایسا ہی لگا ہو۔ معطر بولی، کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ سموسے کھاتے وقت تم واقعی پاگل لگ رہی تھی ڈیئر مستبشرہ جمال۔
وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مستبشرہ نے غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ معطر نے اس کے مصنوعی غصے پر سہمنے کی ایکٹنگ کی۔ عدن کے لب مسکرائے۔ ارے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تمہارا عاشق دیوانہ ہو، جبکہ ماہی نے اپنا ہی قیاس زبان پر لایا۔ جی نہیں، یہ نہیں ممکن۔ جواباً اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں ممکن؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے، وہ تینوں شوق ہوئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مستبشرہ نے انہیں گھورا۔ کیوں؟ عدن نے دو ٹوک پوچھنا چاہا۔ بس نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوا بھی تو پرواہ نہیں۔ پلیز لیو دا ٹاپک۔ اب کہ وہ صاف قطعیت سے کہتی بات بدل گئی۔ اوکے، بٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن، مہروش سعید از دا ونر۔ ماہی نے بھی بات بدلی اور یاد آنے پر آواز بلند کہا۔ عدن اچھو لگنے کی وجہ سے رہ گئی تھی اور مستبشرہ اس لڑکے کی وجہ سے، سو جیت اس کے حصے میں آئی۔ مستبشرہ نے دل ہی دل میں اس لڑکے کو کوسا اور اپنا موڈ درست کیا۔ پھر کافی دیر تک وہ چاروں کینٹین میں محفل جمائے باتیں کرتی رہیں۔ نیکسٹ سین۔ اسلام آباد کی سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹی میں وہ چاروں پہلی مرتبہ 3 سال پہلے ملی تھیں۔ معطر فاطمہ اسلام آباد کی ہی رہائشی تھی۔ سانولی رنگت، پرکشش شخصیت، چہرے پر اپنائیت کے ہزاروں رنگ اور آنکھوں میں الو ہی چمک، لائق، ذہین، خوبصورت۔ زندگی میں ہر آزمائش کے باوجود کسی بھی نخرے سے ماورا اپنی ذات سے مطمئن تھی۔ عدن تھی تو کراچی سے، مگر والدین کی وفات کے بعد چھوٹے بھائی سمیت چاچو کی فیملی کے پاس اسلام آباد چلی آئی۔ پھر چاچو نے اس کا شوق دیکھتے ہوئے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا۔ جہاں اس کی ملاقات معطر سے ہوئی تو عدن کا دوستانہ لہجہ اور شوخ باتیں اور معطر کی سادگی سے مزین خوبصورت باتیں اور اپنائیت بھرا انداز دونوں کے درمیان دوستی کی بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے قریب لایا۔ مستبشرہ جمال پڑھنے کی لگن میں ملتان سے اسلام آباد آ پہنچی۔ سرخ و سفید رنگت، کھڑی ناک، خوبصورت آنکھیں، اپنے بھرپور سحر سے اسے مغرور ظاہر کرنے میں کوئی کسر روا نہ رکھتی۔ سلکی لمبے کالے بال جنہیں وہ ہمیشہ کسی بھی قید سے آزاد رکھتی تھی، اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتے اور دیکھنے میں وہ جتنی مغرور لگتی، اصل میں اتنی ہی تکبر سے خالی تھی، مگر غصے کی تیز تھی۔ اصول اور بات کی پکی۔ اس کے بابا پڑھائی کے خلاف تھے، مگر بیٹی کا شوق دیکھتے ہوئے راضی ہو گئے، مگر مستبشرہ سے شرطیہ وعدہ لیا کہ وہ ان کی عزت پر حرف نہ آنے دے گی۔ سو اپنے بھرپور عزم کے ساتھ وہ اسلام آباد آئی کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے گی جس سے اس کے والدین کی عزت پر سوالیہ نشان کھڑا ہو، مطلب عشق محبت کے چکروں سے دور۔ سو ہاسٹل میں رہائش مقرر پائی۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات معطر اور عدن سے ہوئی۔ اسی دوران ایک لڑکی کلاسز کا پوچھنے ان کے نزدیک آئی اور اس طرح ان کا گروپ مکمل ہوا۔ مہروش سعید لاہور سے تھی۔ سرخ و سفید مگر ستائشی اور تازگی سے مزین رنگ، خوبصورت نین نکوش آنکھیں جھیل سے گہری اور چمکدار، زندگی کے رنگوں کا پر تو شوخی و شرارت کی آئینہ دار تھی۔ اپنائیت بھرا لب و لہجہ، انداز اور بیان سے اسے ان تینوں سے جوڑ گیا۔ وہ بے حد شرارتی اور باتونی تھی، پہننے اوڑھنے میں اپنی ہی کرتی، جدید لباس پہننا شوق تھا، سو ڈھیلا ڈھالا لباس اسے اپنی شخصیت کے عین خلاف لگتا۔ وہ بھی دوسرے شہر سے تھی، سو ہاسٹل میں رہائش اختیار کی اور حسن اتفاق مستبشرہ اور مہروش روم میٹ کی حیثیت سے دوبارہ ملی۔ یوں ان چاروں کے درمیان دوستی کا جو رشتہ بنا وہ وقت سے رکھنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ 3 سال انہوں نے بھرپور مزے کیے، گھومے پھریں، اور جب ان کا ساتھ کا چوتھا اور آخری سال تھا تب وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو دل سے انجوائے کرتی کہ بے شک یہ وقت دوبارہ نہیں ملنے والا تھا۔ نیکسٹ سین۔ آج میں سر خالد کا لیکچر آف کروں گی۔ یونیورسٹی کے خوبصورت لان میں بیٹھتے ہوئے معطر نے آواز بلند انہیں باخبر کیا۔ کیوں بھائی، خیر تو ہے؟ مستبشرہ نے ہاتھ میں پکڑے نوٹ سائڈ پر کرتے اس سے پوچھا۔ خیر ہی تو نہیں ہے۔ یہ عدن تھی جس نے معطر کی بجائے بڑے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ معطر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مستبشرہ بھی حیران ہوئی۔
تم نے سنا ہی ہوگا کہ عشق انسان کو نکما کر دیتا ہے، یہاں بھی یہی قصہ ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مطلب؟ ماہی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ جب سے شایان بخاری نے محترمہ معطر فاطمہ کے دل پر دستک دی ہے، تب سے اس پر عشق کا بھوت سوار ہو چکا ہے۔ دل جذبات سمیت کسی اور لے پر دھڑکنے لگا ہے۔ اب خود ہی دیکھ لو، پہلے کبھی اس نے لیکچر بنک نہیں کیے، لیکن ہمیں بھی روکا کرتی تھی، جبکہ آج ایسا نہیں ہے۔ عدن خاصی تفصیل سے کہے جا رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی معطر نے اسے ٹوک دیا۔ او ہیلو، فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بولی، تو ایسا کب ہوگا؟ ماہی لہجے میں شوخی لائی، ساتھ ہی رازدانہ انداز میں پوچھا۔ جب بھی ہوگا تم سب کو بتا دوں گی، اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، مگر آج میں لیکچر اٹینڈ نہیں کروں گی۔ کوئی خاص وجہ؟ مستبشرہ نے بات بدلی۔ ہے ایک خاص وجہ۔ وہ اب کی مسکرائی۔ ہمیں بھی بتاؤ، عدن نے استفہامیہ انداز میں اسے کہا۔ بتاؤں گی، مگر تب جب تم سب سر خالد کا لیکچر اٹینڈ کر کے واپس آؤ گی۔ تب تک میں لائبریری سے کچھ بکس ایشو کرواتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بتانے لگی۔ ابھی کیوں نہیں؟ ماہی کو بھی تابی ہوئی۔ کیونکہ یہ سرپرائز ہے، کہتے ہی وہ مسکرائی، پھر مزید بولی، میں لائبریری جا رہی ہوں اور تم جاؤ کلاس اٹینڈ کرنے، اوکے بائے۔ کہتے ہی وہ چل دی۔ باقی تینوں کلاس روم کی جانب بڑھیں تو نظر کوریڈور سے گزرتے سر خالد پر پڑی، جو کلاس روم کے بالکل قریب تھے۔ تبھی ماہی نے ہانک بلند کی۔ جلدی سے بھاگو، اگر تھوڑی سی بھی دیر مزید ہوئی تو عزت پکی ہے، جس پر وہ تینوں ایک دوسرے سے تیز بھاگیں۔ نتیجتاً سر خالد کے ساتھ ساتھ ہی اندر داخل ہوئیں۔ شکر ہوا کہ بچ گئے ہو، کہ بچت ہو گئی ہے، مگر شاید وہ تینوں معطر کی سازش سے بے خبر تھیں، جس کا ادراک انہیں تب ہوا جب 28 سالہ سر خالد نے نہایت سنجیدہ مگر باروب اور گمبھیر آواز میں پوری کلاس کو مخاطب کیا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ناؤ کلوز یور بکس اینڈ نوٹس، جس پر ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف حیران و پریشان ہو کر دیکھا۔ میں نے کل آپ کو اطلاع دی تھی کہ آج کوئی لیکچر نہیں ہوگا، کیونکہ آج ہم تمام پچھلے لیکچرز پر اوپن ڈسکشن کریں گے، اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ کل آپ نے میری بات سنی تھی یا نہیں۔ آپ میں سے ہر ایک باری باری سب لیکچرز پر ٹو دی پوائنٹ ڈسکشن کرے گا، رائٹ؟ سر خالد کا ایک ایک لفظ ان تینوں کی سماعتوں سے ہتھوڑے کی مانند ٹکرایا۔ انہوں نے کل بات تو سنی تھی سر خالد کی، مگر توجہ نہ دی تھی۔ معطر کو البتہ یاد تھا، اسی لیے سہولت سے لیکچر بنک کر گئی، لیکن باقی تینوں اس وقت بالکل تیاری نہ ہونے کے باعث شاکڈ سے انداز میں منہ کھولے بیٹھی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ دل ہی دل میں معطر کو خوب سنائی جا رہی تھیں۔ اس پر بڑا غصہ آیا تھا۔ کئی لڑکیاں اور لڑکے تیاری نہ ہونے کے باعث سر نیچے جھکا گئے، اور جنہیں یاد تھا وہ بڑے اعتماد سے بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی ایسے اعتماد سے بیٹھوں گی۔ ماہی نے سرسری انداز میں با اعتماد اسٹوڈنٹس پر نظر ڈالتے ہوئے سر جھکایا اور نہایت یاسیت بھری آس لیے سرگوشی کی، جسے سنتے ہی مستبشرہ بمشکل ہنسی روک پائی، جبکہ عدن کنٹرول نہ کر سکی۔ سو کمرے میں چھائی گمبھیر خاموشی میں خاموشی کو اس کے کہکہے نے توڑا، جبھی سر خالد کی نظر اس پر پڑی۔ اسٹینڈ اپ عدن۔ نتیجتاً وہ بری طرح پھنسی۔ سر خالد کی جانب سے پہلا قہر اس کا منتظر تھا۔ وہ سلو موشن میں اٹھے۔ جی سر، اور دبی سی آواز نکالی، جس پر تمام کلاس کھی کھی کرے بنا نہ رہ سکی۔ کل والا لیکچر ڈسکس کریں، آپ کے پاس 5 منٹ ہیں۔ وریسٹ واچ پر نظر دوڑاتے بولے۔ عدن کو کچھ تیاری نہ تھی، خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ پھر کیا تھا؟ سر خالد نے گھورتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر باری باری ان تمام کو کھڑا کیا جو سر جھکائے اپنے تئیں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر خالد نے تمام لیکچر انہیں خوب سنائی اور نہایت غصے سے وارننگ دیتے اسٹاف روم کی جانب چل دیے۔ آدھی کلاس اپنی عزت افزائی کے بعد نادم سی کلاس سے باہر نکلی۔ بعض کو پرواہ ہی نہ تھی، سو بے فکر تھے، جبکہ وہ تینوں کچھ شرمسار اور کچھ غصے سے معطر کی تلاش میں نکلیں، جو جلد ہی انہیں نظر آئی اور انہیں دیکھتے ہی نہایت معصومیت سے پوچھنے لگی، ڈیئر فرینڈز، کیسا رہا سرپرائز؟ یقیناً مجھے بہت مس کیا ہوگا کلاس روم میں۔ ساتھ ہی آخر میں بھرپور ہنسی کے ساتھ انہیں مزید بتایا،
وہ تینوں خطرناک عزائم کے ساتھ آگے بڑھی. اسے پتا تو تھا کہ شامت ہر حالت میں پکی ہے، لیکن پھر بھی بھاگی نہیں. لہٰذا ان تینوں نے ہاتھ کی صفائی کے علاوہ اسے خوب سنایا، جس پر وہ مسکراتی رہی. دن ایسی بہت سی خوشگوار یادیں ان کے ذہن پر نقش کرتے گزرتے جا رہے تھے. وہ خوب شرارتیں کرتی، ایک دوسرے کو تنگ کرتی، ایک ایک لمحے کو زندگی سے بھرپور انداز میں گزارتی. نیکسٹ سین. عدن اور معطر یونیورسٹی کے بعد گھر چلی جاتی تھیں، جبکہ ماہی اور مستبشرہ ہاسٹل میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مگن رہتی، اپنی پرانی باتیں کرتی، پڑھتی، نوٹس بناتی. ماہی مستبشرہ سے فرمائشی چائے بنواتی، پھر بالکنی میں کھڑی ہو کر اسے اپنے سنگ کیے مزے سے پیتی. دونوں مل کر کمرے کی صفائی کرتی، گھر سارا دن ہنسی مذاق میں یادگار گزارتی. کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہو؟ تقریباً شام کے 6 بجے جب وہ دونوں اپنے روم میں باتوں میں مشغول تھیں، اچانک ماہی زیر لب مسکرائی تو مستبشرہ نے اسے ٹوکا. کچھ خاص نہیں، بس تمہاری بات بلکہ حرکت یاد آ گئی تھی. ماہی نے بتایا. کیسی حرکت؟ وہی جو اس دن تم نے کینٹین میں کی. سب کے درمیان اس بیچارے لڑکے کی چھکے چھڑوا دیے اور وہ جواباً تم سے خوفزدہ کچھ کہہ بھی نہ سکا. وہ مزے لے کر بولی. مستبشرہ مسکرائی. اس کے لیے اچھا ہی تھا کہ کچھ نہیں بولا، ورنہ یقین جانو اس کی چھچھوری حرکت پر میرے ہاتھ بھی چل سکتے تھے. پھر سنجیدگی سے بولی. یقیناً، ویسے بھی تمہارے غصے سے بعید نہیں کچھ. تم کچھ بھی کر سکتی ہو. ہاں، اور ایسے میں رعایت بھی نہیں. مجھے بالکل پسند نہیں کہ کوئی لڑکا آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھے بھی، اور وہ جسے تم نے بے چارہ کہا بڑا ہی ٹھیٹ ہے. منہ سے کچھ بولنے کی ہمت تو کر سکتا نہیں، پر آنکھوں کو بھی ٹکانے سے باز نہیں آتا. مستبشرہ کے لہجے میں ہنوز اس کے لیے غصے کی جھلک تھی. وہ واقعی بیچارہ ہے مستبشرہ، جو تم اسے نظر آ گئی. مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں تم اس بیچارے کو مزید بیچارہ نہ بنا دو. جس پر ماہی نے ہنستے شوخی سے کہا. مستبشرہ بھی مسکرائی. ماہی اٹھ کر دروازے تک آئی اور باہر دیکھا، جہاں وارڈن اپنے سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. جی میم. مہروش نے سوالیہ انہیں دیکھا. مستبشرہ کہاں ہے؟ جواباً وہ سپاٹ انداز میں پوچھنے لگی. اندر روم میں ہے وہ، میں بلاتی ہوں اسے. اس نے بتایا، ساتھ ہی گردن پیچھے گھمائی. مستبشرہ ادھر آؤ. جبھی وہ دروازے کے قریب آئی. جی میم. سوالیہ نظروں سے وارڈن کو دیکھا. آپ کے گھر سے فون ہے، میں ہولڈ پر رکھ کے آئی ہوں، جا کے سن لیں. وارڈن نے مطلع کیا، پھر چلی گئی. ماہی میں فون سن کر آتی ہوں. تو وہ مہروش سے کہتی فون سٹینڈ کی طرف چل دی. پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا. السلام علیکم، اور بڑے مؤدب لہجے میں سلام کیا. وعلیکم السلام، کیسی ہو مستبشرہ بیٹی؟ دوسری جانب سے اس کے بابا سید جمال شاہ لائن پر تھے. میں بالکل ٹھیک ہوں بابا جان، آپ کیسے ہیں؟ اماں کیسی ہیں؟ احسان کیسا ہے؟ کیا کر رہا ہے آج کل وہ؟ اس نے سب کے بارے میں ایک ہی سانس میں پوچھا تو سید جمال شاہ دھیرے سے مسکرائے. اللہ کا کرم ہے بیٹی، یہاں سب ٹھیک ہیں. تمہاری ماں تمہیں بڑا یاد کرتی ہے، اور احسان کا ویزا لگ گیا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ اسٹڈیز کے لیے کینیڈا چلا جائے گا. انہوں نے بتایا. احسان اس کا چھوٹا بھائی تھا. یہ تو بہت اچھا ہے، جب تک میں بھی آ جاؤں گی 2-3 دنوں کے لیے. وہ خوشی سے بولی. ہاں بھائی، ویسے بھی بہت دن ہو گئے ہیں، تم آئی نہیں. انہوں نے نارمل سے انداز میں شکوہ کیا. مستبشرہ جانتی تھی کہ سید جمال شاہ اس سے بے حد محبت کرتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی نادم ہو گئی. بس بابا جان، سٹڈیز کی وجہ سے نہ آ سکی، ورنہ دل تو بہت تھا کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں، اور اس بار جب آؤں گی تو آپ سے، احسان سے، اماں سے خوب ڈھیر ساری باتیں کروں گی. ضرور بیٹا. اور تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ انہوں نے بات بدلی. ایک دم پرفیکٹ. اس کے ذہن میں سر خالد والے لیکچر کی یاد تازہ ہوئی تو مسکرا کر بولی. پھر مزید بولی. بابا جان، اماں کہاں ہیں؟ یہیں قریب ہی ہیں، لو ان سے بات کرو. جمال شاہ نے اپنی بیگم کو فون تھمایا. سلام دعا کے بعد کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، اور آخر میں اجازت لینے سے قبل اماں اسے ہدایت نامہ جاری کرنا نہ بھولی. اوکے اماں جانی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اجازت لیتی اور ریسیور رکھ کر واپس پلٹ آئی. اماں بابا سے بات کرنے کے بعد اسے ہمیشہ عجیب سا سکون ملتا تھا. کمرے میں آئی تو مہروش بک سیٹ کر رہی تھی. گھر سے فون تھا. اسے آتا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی. اس نے
کھلتے چہرے کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ کیسے ہیں سب گھر والے؟ وہ پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہیں، اگلے ہفتے احسان اسٹڈیز کے لیے کینیڈا جا رہا ہے، سوچتی ہوں میں بھی 3-4 دنوں کے لیے چلی جاؤں، پھر جانے کب دوبارہ ملیں۔ وہ بتانے لگی۔ ہاں بھائی ضرور جاؤ، ہمارے بھی مزے ہو جائیں گے۔ ماہی خوش ہوئی۔ کیسے مزے؟ بھائی ظاہری بات ہے، جب تم واپس آؤ گی تو اخلاقاً خالی ہاتھ نہیں آؤ گی، ہمیشہ کی طرح ہم سب کا فیوریٹ ملتانی حلوہ ساتھ لاؤ گی۔ ملتانی حلوہ ہو اور مزہ نہ ہو ایسا ممکن نہیں، وہ خاصی تفصیل سے بولی۔ پاگل؟ مستبشرہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی تائید کی۔ نیکسٹ سین۔ سر خالد کا غصہ عدن پر کچھ زیادہ ہی اثر کر گیا تھا، جو آج وہ خوب ٹہل ٹہل کر اپنے تئیں بڑے غور سے نوٹس پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ معطر آج لیو پر تھی، ماہی فارغ بیٹھی ہاتھ کے ناخنوں سے یونیورسٹی کے خوبصورت سرسبز لان پر نقشے بنانے میں مگن تھی، جبکہ مستبشرہ کتابوں میں سر کھپائے بیٹھی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ لان کے دوسرے کارنر میں لگے درخت کے پیچھے سے مسلسل وہ 2 آنکھوں کے حصار میں ہے۔ وہ انجان تھی، مگر ان 2 آنکھوں میں اس کے لیے بہت کچھ خاص تھا، یا شاید وہ انجان ہی رہنا چاہتی تھی کہ ایک وعدے نے اسے پچھلے 3 سالوں سے اپنے آپ میں رہنے پر پابند کیا ہوا تھا۔ جو بھی تھا، ایک بات ہمیشہ سے اس نے اپنے ذہن اور دل پر لکھ لی تھی کہ اگر وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے تو اسے اپنا مان، اپنے بابا اور خاندان کی عزت کا پاس رکھنا تھا، رکھنا ہے اور رکھنا ہوگا۔ وہ یونیورسٹی صرف پڑھنے آئی تھی اور صرف پڑھ رہی تھی۔ عشق محبت کی باتوں چکروں سے وہ خود کو ابتدا ہی سے بچائے ہوئی تھی، اور اب بھی وہ خود کو ایسی خاردار راہوں کا مسافر بننے سے روکنے کے عزم پر قائم تھی، مگر وہ 2 آنکھیں جو شروع سے اس کی گرویدہ ہو چکی تھیں، اب اس خوبصورت نین نقش کی جھلک دیکھے بنا مرجھا سی جاتیں۔ ان 2 آنکھوں میں مستبشرہ جمال کی ذات کو لے کر ہزاروں خواب سپنے تھے۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ 2 آنکھیں مستبشرہ جمال کے ایک ایک عمل کو نوٹ کرتیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ پہننا اوڑھنا بھی، اور دھیرے دھیرے ان آنکھوں کے ساتھ اس کا دل اپنے تمام تر جذبات اور احساسات کے ساتھ شدت اختیار کرتا جاتا۔ پچھلے 3 سال سے اختیار کی گئی خاموشی کو اب ختم کرنا چاہتا تھا، مگر مستبشرہ جمال کا غصہ اور لیا دیا رویہ اس کے حوصلے کو پست کر دیتا۔ وہ اس ڈر سے اپنے جذبات کو زبان دینے سے گریز کرتا کہ کہیں انکار نہ ہو جائے، کیونکہ مستبشرہ کا ایک انکار اس کے سپنوں کو دل جذبات سمیت کچل کر رکھ دیتا، جو کہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ سو لبوں پر کفل ڈالے اسے دور سے ہی دیکھنے پر اکتفا کرتا۔ بیٹھ جاؤ عدن، رٹا لگا کر اپنے ساتھ مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ ماہی بتونی تھی، سو اسے اپنے سنگ کرنا چاہا۔ مستبشرہ کو اس لیے نہ پکارا کہ وہ ملتان جانے سے قبل تمام نوٹس تیار کرنے کے موڈ میں تھی، سو اس کی جانب سے منفی جواب کی توقع کے باعث اس نے عدن کو کہا، یہاں بیٹھ جاؤں اور سر خالد کے پیریڈ میں پھر سب سے پہلے کھڑی ہو جاؤں۔ وہ طنزیہ بولی تو اس دن واقعی سب سے پہلے اٹھنے پر اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ ویسے اس دن غلطی تمہاری تھی، نہ اونچا کہکہا لگاتی نہ پھنستی، ماہی نے مسکراتے ہوئے سے باور کرایا۔ اچھا میری غلطی تھی؟ عدن اسی کے قریب آ بیٹھی، نوٹ سائٹ پر رکھے، ساتھ ہی مصنوعی حیرانگی سے بولی، پھر مزید اضافہ کیا، اور جو تم نے دکھیا آس بھری بات کہی تھی وہ سب کیا تھا؟ پتہ نہیں، شاید اچانک دل پر آیا تھا، وہ شوخی سے بولی اور ساتھ ہی مسکرائی۔ عدن نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ مستبشرہ بھی ان کی باتوں پر ہولے سے مسکرائی۔ جبھی ماہی کی نظر غیر ارادی طور پر لان کے دوسرے کارنر پر گئی تو قدرے حیران ہوئی۔ اس دن والا لڑکا آج بھی بڑی محویت سے مستبشرہ پر نگاہیں جمائے آپ ہی آپ مسکرائے جا رہا تھا۔ ماہی نے پہلے عدن کو آنکھ سے اشارہ کیا، پھر سر جھکائے ہوئے اسے بتانے لگی، مستبشرہ فوراً مت دیکھ، نظر اٹھانا اور تھوڑی دیر بعد بالکل سامنے دیکھنا، جہاں وہی کینٹین والا لڑکا جانے کتنی دیر سے تمہارے دیدار میں مصروف، تم پر نظریں ٹکائے جانے اپنی کون سی آرزو پوری کر رہا ہے۔ مستبشرہ کے کان اس کی بات پر کھڑے ہوئے، تن بدن میں ایک دم غصے کی لہر اٹھی۔ اکیلا ہے یا ساتھ میں کوئی اور بھی ہے؟ پھر تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اکیلا ہے، اور بالکل عاشقوں کی طرح مسکرا مسکرا کر تمہیں دیکھ رہا ہے۔
عدن نے بتایا۔ اسے مزید طیش آیا۔ آج دیکھنا یہ میرے ہاتھوں کتنا پٹے گا۔ وہ اسے زدہ کوب کرنے کا فیصلہ کرتی دانت چبا کر بولی، ساتھ ہی پھرتی سے اٹھی اور بالکل سامنے دیکھا۔ لڑکا ہڑبڑا کر سیدھا ہوا اور جلدی ہی اس کے خطرناک ارادے کو بھانپ بھی گیا۔ سو پہلے تو ارد گرد دیکھا، پھر کرنٹ لگنے کے سے انداز میں اٹھا اور لمبے لمبے ڈھگ بڑھتا پل بھر میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مستبشرہ نے غصے سے اسے جاتے دیکھا۔ ماہی اور عدن لڑکے کے بھاگنے اور مستبشرہ کے فیصلے اور خطرناک انداز میں مسکرائیں جبھی وہ واپس اپنی جگہ آ بیٹھی۔ ایک مرتبہ میرے ہاتھ لگ جائے پھر دیکھنا۔ بیٹھتے ہی وہ گرائی، تمہیں تو داد دینی چاہیے اپنی دہشت پر۔ یہاں تم اٹھی نہیں اور وہاں وہ لڑکا ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ ماہی شرارت سے بولی، ویسے پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ عدن نے نہ سمجھی ظاہر کی، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ایسے آوارہ مزاج بگڑے ہوئے امیر زادے اپنی گھٹیا خواہش اور نفس کی تسکین کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں۔ لڑکی پھنسی تو سو بسم اللہ، ورنہ دوسری کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے دل پھینک قسم کے بندے۔ وہ دو ٹوک کہتی آخر میں تنفر سے بولی، لیکن اس لڑکے نے تو ابھی تک کوئی ایسی فضول حرکت نہیں کی کہ ہم اس کی ذات پر۔ عدن نے کچھ کہنا چاہا تبھی مستبشرہ اسے ٹوک گئی۔ فضول حرکت؟ اور عدن کی بات پر حیران کی ظاہر کی۔ وہ دونوں چپ رہیں۔ اس نے بات آگے بڑھائی، کیا یہ فضول حرکت نہیں ہے کہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے مجھے دیکھتا آ رہا ہے؟ میں تنگ ہوتی ہوں عدن ایسی باتوں اور حرکتوں سے جن کا کوئی مقصد نہ ہو۔ وہ جو کوئی بھی ہے خواہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور مجھے بلا وجہ تنگ کر رہا ہے۔ وہ از حد سنجیدہ تھی۔ تم اس کے بارے میں جو سوچ رکھتی ہو شاید وہ سچ ہو یا شاید غلط۔ واقعی یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ وہ دل پھینک ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن شکل سے وہ ایک اچھے خاندان کا شریف لڑکا لگتا ہے۔ عدن نے کہا تو ماہی بھی بولی، ہاں، اور اگر وہ کوئی آوارہ مزاج یا بگڑا ہوا امیر زادہ ہوتا تو تم سے الٹی سیدھی باتیں کرتا، تم کو مختلف حربوں سے تنگ کرتا، نہ کہ یوں دور سے دیکھتا جس پر مستبشرہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ چلو میں اس کے کیریکٹر کی بات نہیں کرتی، لیکن تم سب تو جانتی ہو کہ میرے بابا نے مجھے کس شرط پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا ہے۔ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے ان کی عزت پر حرف آئے یا ان کا مان ٹوٹے۔ میں یونیورسٹی میں محض پڑھنے آئی ہوں، عشق اور محبت کے چکروں میں پڑھنے نہیں، اور وہ لڑکا مجھ سے ایسی کوئی امید رکھے ہوئے ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جہاں 3 سال میں نے اپنے بابا سے کیے وعدے کو نبھایا ہے، وہیں میں اب آخری سال بھی اس بات کا پاس رکھوں گی انشاءاللہ۔ وہ سنجیدگی سے پختہ عزم کے ساتھ بولی۔ اب کے مہروش اور عدن کچھ نہ بولی۔ نیکسٹ سین، موسم بڑی خوشگواریت کے ساتھ بدلنے لگا اور وہ لڑکا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مستبشرہ جمال کے قریب جانا چاہتا، مگر ہر لمحے ٹھکرائے جانے کا خوف اس کے بڑھتے قدموں کو روک دیتا۔ وہ لاکھ اپنے دل کی بات کہنا چاہتا مگر کہہ نہ پاتا کہ دل میں پلتے خوف سے ہونٹ پہ جنبش سے قاصر ہو جاتے۔ اسی دوران مستبشرہ جمال 4 دنوں کے لیے ملتان چلی گئی، ساتھ ہی ساتھ اس کا سکون بھی لے گئی۔ وہ تو جیسے تڑپ اٹھا۔ مستبشرہ کی غیر موجودگی کے پہلے دن علی نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ دکھی تو اسے گہری افسردگی اٹھانی پڑی۔ معطر، معروش اور عدن اس کے چہرے پر بکھرتے الجھتے تاثرات کو واضح محسوس کرتی مگر اس کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھیں۔ شاید یہ مستبشرہ سے محبت کرتا ہے۔ معطر نے قیاس آرائی سے کام لیا۔ ہاں، شاید ایسا ہی ہے۔ عدن بھی اس سے متفق تھی۔ اگر ایسا ہے تو اس بیچارے کو بہت دکھ ملنے والا ہے، کیونکہ ہم سب مستبشرہ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اپنی بات کی پکی اور والدین کی عزت پر جان قربان کر دینے والی لڑکی ہے۔ یہاں کسی سے محبت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماہی خاصی تفصیل سے بولی۔ لہجے میں علی کے لیے طرز بھی تھا۔ پھر دوسرا دن آیا۔ علی کی متلاشی نگاہیں چاروں سو بھٹکتی رہیں۔ وہ کوریڈور کی طرف گیا جہاں باقی تینوں گزر رہی تھیں، لیکن وہ دشمن جاں اسے کہیں نظر نہ آئی تو علی کی چمکدار آنکھوں میں مایوسی کی لہر ابھری اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس پلٹ گیا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ لڑکا کوئی فراڈ نہیں
اس کی آنکھیں اس کی سچائی کی گواہ ہیں۔ عدن نے صاف لفظوں میں کہا، ایسی سچائی جس کی مستبشرہ کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ماہی نے سنجیدگی سے باور کرایا، لیکن اگر محبت سچی اور بے لوث ہو تو دشوار سے دشوار راہ بھی سہل ہو جاتی ہے۔ سچی محبت اپنی اہمیت بنا لیتی ہے، کیونکہ محبت بے مول نہیں ہوتی۔ محتر فاطمہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ علی کے دل میں جو محبت پچھلے 3 سالوں سے پروان چڑھ رہی تھی، وہ ان 2 دنوں میں شدت کی انتہا کو چھونے لگی۔ حقیقتاً محبت کا یک طرفہ سفر اسے خاردار راہوں میں تڑپانے لگا۔ تیسرا دن اس کی بے چینی کو مزید اضافہ دیتے ہوئے اسے انہونی کے ڈر سے ستانے لگا۔ اس کا دوست عمر اس کی حالت سے باخبر، اس کے لیے فکر مند سا تھا۔ کہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ فکر مندی سے سوچنے لگا۔ دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ اگر وہ کل بھی نظر نہ آئی تو وہ اس کی سہیلیوں سے پوچھے گا۔ کہتے ہیں محبت اگر سچی بے لوث ہو تو جذبوں کی سچائی آنکھوں کی انسان کی سوچ عمل کو مثبت راہ پر ڈالے بڑے سہل انداز میں اپنا سحر پھیلائی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی محبت بے چینی کی زر کا شکار ہو کر دل و ذہن میں انتشار پھیلائے تو انسان بڑی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ علی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ خوبرو تھا، اچھے خاندان سے تھا، شکل و صورت بھی اچھی تھی، مگر صرف ان 3 دنوں میں کسی کی غیر موجودگی اسے خود سے بیگانہ کر گئی۔ مستبشرہ اس کی اولین اور آخری محبت تھی، جسے اس نے ہر دعا میں مانگا، ہر حال میں چاہا۔ ان 3 دنوں میں اسے بہت تڑپ محسوس ہوئی۔ مستبشرہ کی محض ایک جھلک نہ دیکھنے سے اس کی شخصیت پر بھی خاصا اثر پڑا۔ وہ بکھرا بکھرا سا اترے ہوئے چہرے پر بڑی ہوئی شیو لیے ان تینوں کو بہت حیران کر گیا۔ حالت تو دیکھو اس کی، کیسا بکھرا ہوا لگ رہا ہے۔ آج چوتھا دن تھا۔ عدن نے اس پر نظر پڑتے ہی افسردگی سے کہا، شاید اسے ہی سچا پیار کہتے ہیں۔ ماہی نے قدرے آہستگی سے کہا، کیونکہ اب وہ تینوں کی طرف ہی آ رہا تھا۔ السلام علیکم، اور کچھ ہی دیر میں ان کے پاس پہنچا۔ وعلیکم السلام، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں قدرے جھک کر بولا، جی پوچھیں۔ معطر نے گویا اس کو اجازت دی۔ آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی ہوتی تھی، شاید آپ کی دوست ہے۔ وہ کچھ ہچکچایا۔ اس طرح پوچھنا اسے اندر ہی اندر شرمندہ بھی کر رہا تھا، مگر وہ کیا کرتا، دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ شاید نہیں، یقیناً، عدن نے درستگی کی۔ جی تو پھر؟ ماہی نے استفسار کیا۔ وہ پچھلے 4 دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ وہ بولا، اطلاع کا شکریہ۔ معطر کو شرارت سوجھی، چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ مہروش نے اسے گھورا۔ معطر نے فوراً دانت اندر کیے۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جبکہ عدن نے تفتیشی انداز اپناتے ہوئے جانتے بوجھتے سخت لہجے میں پوچھا، وہ میں دراصل میں سوال پر علی گھبرایا۔ فی الوقت کوئی بات بھی نہ بن سکی تو ہلکی سی کوشش کے بعد خاموش ہو گیا۔ اوکے فائن، آپ کو جو کہنا ہے اسی سے کہیے گا۔ وہ ملتان گئی ہوئی ہے اپنے گھر، شاید کل واپس آ جائے، ہم اسے آپ کے بارے میں بتا دیں گے۔ ماہی نے اسے تفصیل بتائی۔ نہیں، وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا نہیں؟ معطر نے معتجب نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ اسے کچھ مت بتائیے گا۔ وہ گھبرایا سو انہیں منع کرنے لگا کہ ہمیشہ سے دل میں رہنے والا خدشہ اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ کیوں؟ عدن نے پوچھا۔ بس مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب کہ وہ سچائی سے بولا۔ کس سے؟ ماہی نے بغور اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا، پھر توقف کے بعد کہتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی، آپ کی دوست سے۔ وہ بولا، پھر اگلے کسی بھی سوال سے قبل انہیں بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات میں اضافہ کرنے لگا۔ کیا میں آپ کی دوست کا نام جان سکتا ہوں؟ ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ دیکھا، اسبات میں سر ہلا کر حامی بھری۔ جبھی ماہی بولی، مستبشرہ جمال۔ اور آپ کا؟ ساتھ ہی اس کا نام بھی پوچھا، علی آیان حسن گیلانی۔ اینی ویز تھینک یو، آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا، ورنہ میں بہت پریشان تھا۔ کہتے ہی وہ چلا گیا۔ میں نے کہا تھا نا، یہ کوئی آوارہ مزاج نہیں ہے، باتوں سے کافی سلجھا ہوا لگتا ہے، اور یقیناً ہے بھی۔ عدن نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں، اور نام کتنا پیارا ہے اس کا۔ معطر ستائشی نظروں سے بولی، اب کل مستبشرہ آئے تو اسے بتائیں گے، پھر وہ کیا فیصلہ سناتی ہے۔ عدن بولی،
لیکن حقیقتاً میرا دل علی کے لیے دعا گو ہے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ انسان ٹھکرا دیا جائے تو تکلیف اور درد ساری عمر کے لیے روک بن جاتا ہے۔ مہروش آہستگی سے بولی۔ باقی دونوں اس سے متفق تھیں۔ پھر وہ تینوں اپنی باتوں میں لگ گئیں۔ نیکسٹ سین۔ سنو مشارف شاہ، عقب سے آتی آواز پر اس کے قدم اپنی جگہ رکے تھے، ساتھ ہی ہونٹ پھیل کر سکڑے تھے۔ اگلے لمحے پیچھے پلٹا تو نظر چچا زاد فلک شاہ پر پڑی، جو بڑی عجلت میں کندھے سے لٹکتے بیگ کو سنبھالتے سر پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ کہو مشارف شاہ کے سکون کی دشمن، سو گور کر اسے دیکھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، جس کا ہمیشہ کی طرح اس نے اثر لیے بنا اسے وارن کیا۔ اگر نہ کروں تو؟ وہ ڈھٹائی سے ہنسا۔ فلک شاہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی، مگر اس پر خوب روب جماتی۔ دونوں کے درمیان دوستی بھی بہت تھی، سو مشارب کبھی اس کی بات کا برا نہ مانتا، البتہ ہمیشہ اسے چڑھانے کی تگ و دو کرتا، جس سے وہ چڑھتی اور مشارب محسوس ہوتا۔ تو پھر تم یہ جو دانت باہر نکال رہے ہو، ان سے محروم ہو جاؤ گے، جبھی فلک نے تنک کر کہتے ہوئے اسے ڈرانا چاہا۔ وہ اور زور سے ہنسا۔ دانت اندر کرو مشارف شاہ۔ وہ تنگ آئی۔ تمیز سے لڑکی، بڑا ہوں تم سے، جانتی ہوں پورے 5 سال بڑے ہو مجھ سے۔ وہ چبا چبا کر بولی کہ مشارف سے بے تکلفی اس کی فطرت کا خاصہ تھی۔ ہاں 5 سال اور 2 مہینے، مشارف نے درستگی کی۔ اتنا حساب رکھتے ہو تو گھنٹے، منٹس اور سیکنڈز بھی بتا دو، جس پر وہ تنزیہ ہوئی۔ پاگل ہو تم، وہ ہنسا۔ تم سے کم ہوں۔ وہ اتر آئی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ دو بدو بولا۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ فلک کہاں کم تھی، فوراً بولی۔ تم سے بحث فضول، کیا کام تھا مجھ سے؟ وہ ہار مان گیا، اصل مقصد کی طرف آیا، سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کہیں جا رہے تھے؟ فلک نے الٹا اس سے پوچھا۔ ہاں، زہرا پھپھو کی طرف جا رہا ہوں۔ آج احسان نے بھی کینیڈا چلا جانا ہے، اس سے بھی مل لوں گا، اور مستبشرہ بھی آئی ہوئی ہے۔ پھپھو بھی گلہ کر رہی تھیں کہ کافی دن ہوئے میں ان کی طرف نہیں گیا۔ مشارف نے اسے تفصیل بتائی۔ تو کیا باقی سب گھر والے احسان سے ملنے نہیں جائیں گے؟ فلک نے پوچھا۔ جائیں گے، مگر شام کو، میں ابھی جا رہا ہوں، اس نے بتایا۔ میں نے مارکیٹ جانا تھا تمہارے ساتھ، جبھی وہ بولی۔ کیوں، کوئی ضروری کام ہے؟ کچھ بکس لینی تھی، تو چلو میرے ساتھ۔ پہلے تم بکس لے لو، پھر اس کے بعد دونوں ساتھ میں پھپھو کی طرف چلتے ہیں، مشارف نے صلاح دی۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ فلک نے فوراً حامی بھری، پھر امی کو پھپھو کے گھر جانے کا بتا کر مشارف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ پہلے مارکیٹ گئی، مطلوبہ بکس لیں، پھر سید جمال شاہ کی حویلی کی طرف مشارف نے گاڑی دوڑائی۔ راستے بھر فلک نے اپنی فطرت کے عین مطابق اس کا خوب دماغ کھایا، اور اس نے ہمیشہ کی طرح ہنستے چہرے اور خوشگوار موڈ میں فلک کو سنا۔ حویلی میں زہرا پھپھو سمیت سب نے دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دونوں ہی سب کو پیارے تھے، سو گلا بجا تھا۔ اماں بتا رہی ہیں کہ تم بہت عرصے بعد ان سے ملنے آئے ہو، مستبشرہ نے مشارف سے پوچھا۔ میری تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ پھپھو کی طرف چکر لگاتا رہوں، مگر جاب لگنے کے بعد مصروفیت بڑھ گئی ہے، مشکل سے ہی ٹائم ملتا ہے، اس نے عذر پیش کیا۔ چلو بھائی، مشارف کے پاس تو ٹھوس وجہ ہے، مگر جانتی ہو مستبشرہ، تم جو فلک کو بہن کہتی ہو اور یونیورسٹی جاتے وقت اسے اماں کی دیکھ بھال کا کہہ کر گئی تھی، تو جناب فلک صاحبہ نے اس وقت صرف حامی بھری تھی، عمل آج تک نہیں کیا۔ احسان نے فلک کو پھنسانا چاہا۔ مستبشرہ نے فلک کو دیکھا۔ کیوں جی فلک صاحبہ، جھوٹ بول رہا ہے احسان، جبکہ وہ کم نہ تھی۔ توبہ کرو فلک۔ احسان ہنسا۔ پھپھو آپ ہی بتائیں کہ کیا میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا؟ مستبشرہ کے جانے کے بعد ہر دوسرے دن آپ کے پاس نہیں آتی تھی، اب کہ وہ پھپھو کی جانب مڑی۔ فلک تو میری بیٹی ہے، اسے تنگ مت کرو، زہرا شاہ نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ مستبشرہ بھی مسکرائی، لیکن احسان کا اسے ستانے کا پکا موڈ تھا۔ اماں جی، شاید آپ بھول رہی ہیں، یہ پہلے شروع میں آپ کے پاس آتی تھی، لیکن 2-3 مہینوں سے اپنی جان چھڑائے ہوئے ہے۔ وہ شرارت سے بولا۔ جی نہیں، وہ تڑاک سے بولی۔ سب ہی اس کے مخصوص انداز پر محسوس ہوئے۔ اچھا پھر بتاؤ، پچھلے 2 ہفتوں میں تم نے ایک بھی چکر لگایا ہے؟ احسان نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔
نہیں تو پر جبکہ اس مرتبہ وہ کچھ مدھم پڑی کہ واقعی وہ نہیں آ سکی تھی۔ پر کیا؟ فوراً احسان بولا۔ اس کی میرے پاس ٹھوس وجہ ہے۔ بری طرح پھنسنے پر وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ کیا؟ وہ سوال پہ سوال کر رہا تھا۔ عثمان اور تیمور تو چھوٹے ہیں، ابو بھی کم ہی گھر ہوتے ہیں، امی بھی زیادہ تر گھر میں ہی ہوتی ہیں، کہیں آتی جاتی کم ہی ہیں۔ پہلے تو میں مشارف کے ساتھ آ جاتی تھی، بلکہ ہر دوسرے دن آ جاتی تھی، لیکن جب سے مشارف کی جاب لگی جناب کے پاس وقت کم پڑنے لگا ہے، سو میں لاکھ چاہنے کے باوجود نہ آ سکی۔ اتنے سارے جواز ہیں اور میں بالکل بے قصور، سمجھے؟ یہ اس کی فطرت تھی، بے ساختہ انداز تھا۔ سو خاصی تفصیل سے بولی۔ آخر میں احسان شاہ سے بچوں کی طرح مخاطب ہوئی۔ وہ سب سمیت فلک کی بات و جواز پر مسکرایا۔ یہ واقعی پاگل ہے پھپھو، مشارف بولا۔ مشارف شاہ؟ فلک نے اسے گھورا۔ باتوں میں تم سے کوئی نہیں جیت سکتا فلک، مستبشرہ نے کہا، شاید اس لیے کہ یہ ہارنا نہیں چاہتی۔ احسان نے اس کے سر پر چپت رسید کی، وہ بھی فلک کو بہن سمجھتا تھا۔ اچھی بات ہے، سوچ پختہ اور عزم بلند ہو تو ہارنا ناممکن ہوتا ہے، اور اپنی فلک انشاءاللہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں ہارے گی۔ مستبشرہ دل سے کہتی فلک کے ساتھ دعا گو تھی۔ انشاءاللہ، سبھی بولے۔ فلک نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ شام کو احسان کی کینیڈا کے لیے فلائٹ تھی، سو تمام خاندان والے ڈنر کے لیے مدعو کیے گئے۔ زہرا شاہ کے دونوں بھائی اور سید جمال شاہ کی بہن اور بھائی سبھی اپنی فیملیز کے ساتھ حویلی میں جمع تھے۔ خوشگوار ماحول میں ڈنر کے بعد گھنٹوں تک محفل جاری رہی، پھر سبھی نے نیک دعاؤں کے ساتھ احسان کو روانہ کیا، اس کی کامیابی کے لیے دعا کی اور پھر باری باری اجازت چاہی۔ مستبشرہ نے کچھ دیر بابا اور اماں سے باتیں کی، پھر کمرے میں چلی گئی۔ صبح اسے بھی اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ So listeners, that was the end of episode 1. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے بھی مجھے آگاہ کیجیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔